پیغام، حکم اور دعوت کا دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی دعوت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ فرمایا ایک ایک بات کو اللہ نے محفوظ رکھا، ہود کی ایک ایک تبلیغ کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک تبلیغ و دعوت کو، ایک ایک بات کا سمجھانا، ایک ایک بات کا بتانا، ایک ایک بات کا دکھانا اور ایک ایک اللہ کا حکم سنانا، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو سنانا، اللہ نے سب کو ریکارڈ کیا، جمع کیا اور اسی کو آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہی کلام مجید، کلام شریف، قرآن مجید اللہ نے اپنا کلام بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا اللہ کو ہود علیہ السلام کی ہر بات پسند آئی، آپ کی ہر تبلیغ پسند آئی، آپ کی ہر دعوت پسند آئی، اللہ نے نوٹ فرمایا اور جو قوم والوں نے انکار کیا اللہ نے اسے بھی نوٹ کیا، اسے بھی ریکارڈ کیا۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تاکہ یہ بھی سمجھ جائے نافرمانوں کا انجام کیا ہے، فرما برداروں کا انجام کیا ہے۔ رب کہتا قالوا وجئتنا لنعبد اللہ، قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ اللہ اکبر۔ قوم والے کیا کہنے لگے، اے ہود ہماری طرف کیسا پیغام لے کے آیا، کیسا حکم لے کے آیا، کیسی تبلیغ لے کے آیا، کیسی وحی لے کے آیا۔ لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ کہنے لگے ہود کیسی تبلیغ لے کے آیا، کس کا پیغام لے کے آیا، کس کی بات لے کے آ گیا۔ لنعبد اللہ وحدہ، تو کہتے ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ہم سب معبودوں کو چھوڑ دیں، آباؤنا جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے کرتے چلے گئے، جس کے سامنے ہمارے باپ دادا، ہمارے قبیلہ والے، ہماری قوم والے، ہمارے شہر والے، سارے کے سارے آباؤنا اس کی عبادت کرتے کرتے چلے گئے، کیا ہم اس کی عبادت کو چھوڑ دیں، ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دیں، ان کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر۔ یہ بہت سارے ہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ہم بہت ساروں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں او میری امت والے ہو، یہ سب یہ بہت سارے ہیں، وہ اکیلا ہے، بہت ساروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ اکیلا اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں میری قوم والے ہو، یہ بہت سارے ہیں، ان کو دکھتا کچھ نہیں، وہ اکیلا اس سے کچھ چھپتا نہیں، یہ بہت سارے ہیں، یہ کسی کو کھلا نہیں سکتے، وہ اکیلا کسی کو بھوکا سلاتا نہیں، یہ بہت سارے ہیں، یہ کسی کو پلا نہیں سکتے، وہ سب کو پلا رہا ہے، یہ بہت سارے ہیں، یہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، وہ سب کو زندگی دینے والا ہے، یہ بہت سارے ہیں، یہ کسی کو موت نہیں دے سکتے، وہ اکیلا ہے، سب کو موت دے رہا ہے، اور یہ بہت سارے ہیں، یہ موت کے بعد کسی کو اٹھا نہیں سکتے، وہ اکیلا ہے، وہ سب کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور سب کو اٹھائے گا بھی صحیح۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا
کہنے لگے ابو یہ روز روز کی تیری باتیں، روز روز کی تیری نصیحتیں، روز روز کی تیری تبلیغ، روز روز کی تیری دعوت ہم سے سنا نہیں جاتا، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جس عذاب کو بار بار ذکر کرتا ہے، جس عذاب کو بار بار ہمیں سناتا ہے، فاتنا ہمارے پاس وہ عذاب کو لے آ، ان کنتا من الصادقین، اگر تو اپنی رسالت میں سچا، اپنی نبوت میں سچا، اپنی پیغمبریت میں سچا، اپنے قول میں سچا، اپنے اقرار میں سچا، اپنی دعوت میں سچا، اپنی تبلیغ میں سچا ہے، وہ عذاب کو لے آ، ہم عذاب کو دینا دیکھنا تو برداشت کر سکتے ہیں، تیری بات کا سننا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو فبہا، بسم اللہ، بلو اللہ کا عذاب دور نہیں، اللہ کا عذاب دور نہیں، قریب ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کی۔ لیکن پھر ایک مرتبہ سمجھایا شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، شاید یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، شاید یہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، شاید یہ اللہ کے غصے سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ و جکڑ، غضب و غصہ، ناراضگی سے بچ جائیں۔ فرمایا تجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ، فرمایا کس چیز کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو؟ ایسے ناموں کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی دلیل نہ تھی، کوئی ثبوت نہ تھا، کوئی گواہ نہیں تھے، تمہارے پاس بھی موجود نہیں، اس چیز کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو۔ یعنی کچھ بتوں کے نام دیے ہوئے تھے، اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فرمایا بتوں کی وجہ سے رب سے تعلق کو جو ختم کیا ہوا ہے، رب سے ناطے کو ختم کیا ہوا ہے۔ فرمایا فانتظروا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا عذاب قوم عاد کے اوپر یہ آیا کہ خشک سالی آ گئی، بھوک اور شدت کی وجہ سے ان کے منہ لٹکنے لگے، اتنی بھوک آ گئی، اتنی پیاس لگنے لگی۔ لیکن وقت نبی حضرت ہود علیہ السلام نبی نرم دل ہوتا ہے، نبی رحم دل ہوتا ہے، نبی شفیق و کریم ہوتا ہے، انہیں پھر ان کے اوپر ایک مرتبہ ترس آیا، پھر ان کو سمجھایا اب بھی موقع ہے توبہ کر لو، اب بھی موقع ہے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اب بھی موقع ہے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اب بھی موقع ہے ان بتوں سے بیزاری کا اعلان کر لو، اب بھی تمہارے اوپر سے اللہ عذاب کو ہٹا دے گا۔
لیکن قوم والے مر رہے تھے، سڑ رہے تھے، بھوک کی شدت میں منہ لٹک رہے تھے، لیکن ان کی انکاری پھر بھی انکاری سے باز لائے، پھر بھی نافرمانی سے باز لائے۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، 7-6 دن راتیں اللہ کی طرف سے ہوا چلی۔ علماء نے لکھا اللہ نے ہوا کے سارے خزانے نہیں کھولے، آدھا خزانہ بھی نہیں کھولا ہوا کا، چوتھائی بھی نہیں کھولا۔ اللہ نے اپنے خزانہ ہوا کے خزانوں میں سے یہ جتنا سوئی کا نکا ہوتا ہے جس سے ہم دھاگا ڈالتے ہیں، اللہ نے ہوا کے خزانے میں سے سوئی کے نکے کے برابر سے ہوا کا خزانہ کھولا۔ فرمایا قوم عاد کے قد بڑے بڑے طاقتور، ہاتھوں کے ساتھ درخت کو تو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے تھے۔ ہم تو آری کے ساتھ کاٹتے، وہ بھی نہیں کٹتا ہم سے، وہ ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کے پھینک دیتے تھے درختوں۔ کتنی طاقت تھی ان کے پاس، اتنا رب نے ان کو قد دیا تھا۔ لیکن اللہ کے خزانے ہوا کے خزانوں میں سے سوئی کے نکے کے برابر سے ہوا چلی، اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے انہیں پٹک پٹک کے زمین پہ مارا۔ جہاں پہ چھپتے تھے ہوا ان کو پکڑ پکڑ کے بہر لے آتی تھی اور زمین پہ دے مارتی، ان کے دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے ان کے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے طاقت دینے والا بھی میں ہوں، قد دینے والا بھی میں ہوں، اور میں اللہ کھینچنے پر چھیننے پر بھی میں اللہ قدرت رکھتا ہوں۔ میں اللہ جس چیز سے چاہوں نافرمانوں کو میں ذلیل رسوا کر سکتا ہوں، واللہ چاہے تو پانی کے ذریعے نافرمانوں کو غرق کر دے، واللہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے ابابیل پتھروں کے ذریعے نافرمانوں کو نیست و نابود کر دے، واللہ چاہے تو ہواؤں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دے۔ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری بات فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، فرمایا قوم عاد کے اندر کچھ فرما بردار بھی تھے، مطیع بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بھی تھے۔ اب وہ بھی ان کے قوم کے اندر تھے، ہوا تو ایک ہی تھی، لیکن وہی ہوا نافرمانوں کے لیے عذاب بن کے آئی، ایمان والوں کے لیے رحمت بن کے آئی۔ اب جس طرح مثال کے طور پہ نبینا ہے، اس کی آنکھیں موجود ہیں، لیکن آنکھیں بھی اسی طرح جس طرح ہماری ہیں، لیکن نظر نہیں آتا، کان موجود ہے، سن نہیں سکتا، زبان ہے پوری ہے مکمل، لیکن بول نہیں سکتا، گنگا بہرا اندھا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر رب کا امر نہیں ہے، رب کا حکم نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ بھی ہوا اللہ کے خزانے میں سے ایک ہی ہوا چلی ہے، ایک ہی مقدار میں چلی ہے، لیکن وہی ہوا نافرمانوں کے لیے عذاب بنتی چلی گئی، اور فرما برداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والے ایک باغیچے کے اندر چلے گئے، باغ کے اندر چلے گئے، جیسے وہ ہوا ان کو لگتی تھی، ان کے روح کو، آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی تھی، اور اللہ ان کے اوپر رحمت بنا کر ان کی طرح ہوا کو بھیجا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میں جس طرح بھی چاہوں، جہاں بھی چاہوں میں کر سکتا ہوں، اور میں کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اس لیے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ رب کی طرف رجوع کرے، فرما برداری اختیار کرے۔ انسان ہے، نسیان سے ہے، جس کا معنی بھولنا ہے، خطا کا مطلع ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہر وقت رب کی طرف رجوع کرے اور توبہ استغفار کرتا رہے ہر وقت۔ اللہ فرماتے جو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار معاف فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر، نہ تو یہ گناہ سے باز آتا ہے، نہ ہی یہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے انسان ہے خطا کا مطلع، ہر وقت توبہ استغفار کی طرف رجوع کرے۔ ایک مرتبہ ہم سب ایک مرتبہ کہہ دیں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، کیونکہ صبح کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، شاید اللہ ہماری توبہ کو قبول بھی فرما لے اور اس کے بعد استقامت بھی نصیب فرما لے۔ اور توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہر وقت کیا کرے اے اللہ مجھے اس توبہ کے اوپر استقامت دے، ہمیشہ اس کے برتنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حدیث کے مطابق اور اعمال صالحہ اور توبہ کے اوپر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔